نہیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ دنیا چپٹی ہے، سورج ایک گندے پانی کے چشمے میں ڈوبتا ہے، پروف کرو نا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ اگر رسول نے کہہ دیا تو مان لیا؟ جو چیز لکھی ہے اس کو پروف کرنی ہوگی۔ آج آپ جو بچے جیوگرافی پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا گول ہے، دنیا گھومتی ہے۔ آپ قرآن سے پڑھا رہے ہیں کہ دنیا چپٹی ہے اور رکی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف سورج اور چاند گھومتے ہیں۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین، یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے، ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں، اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے۔ زمین کے ساکن ہونے کے اوپر تو کوئی آیت موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں تو اس کے الٹ بات ہے، کل فی فلک یسبحون، تمام اجرام فلکی آسمان میں تیر رہے ہیں، اور یہ تیرنے کی زبردست بات ہے۔ آپ دیکھیں تیرنے والی چیز میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، گول چیز اگر تیر رہی ہو نا اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں، کہ ایک تو وہ تیر بھی رہی ہوتی ہے اور وہ گھوم رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد۔ یہ بیسٹ چیز تھی جو یعنی بتائی جا سکتی تھی کہ یہ تیر رہے ہیں، اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی باقی موشنز بھی کر رہے ہیں۔ تو سر اسٹیبلش سائنس اس وقت یہی کہتی ہے، اور یہ چیز پروو بھی ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ جب قرآن کی بات آتی ہے سن رائز اور سن سیٹ کی، وہ لٹریچر کی زبان میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ اگر امریکہ کا بھی اخبار اٹھائیں گے اس پہ بھی سن سیٹ اور سن رائز لکھا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، ورنہ سورج غروب نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض اس ہندو بھائی نے کیا تھا کہ جی قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو ایک کہیں پہ آیا یہ لنگر ڈال دیے ہیں، کہیں پہ آیا یہ میخیں ہم نے گاڑ دی ہیں تاکہ زمین نہ ڈولے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ زمین کو چوکور مانتا ہے کہ یہاں پہ پہاڑ رکھ دیے ہیں بیلنس کرنے کے لیے تاکہ یہاں سے یہاں نہ ڈول جائے۔ تو کہتے ہیں زمین تو ڈول سکتی نہیں، زمین تو گول ہے۔ تو یہ سائنٹیفک ایرر ہے۔ ہمارا چیلنج ہے پورے قرآن پاک میں کہاں یہ بات آئی ہے کہ زمین چوکور ہے؟ گول ہونے کے اشارے پھر بھی آئے ہیں، چوکور کے تو نہیں ہے۔ لہذا یہ قرآن حکیم میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین کو بچھونا تمہارے لیے بنایا، وہ کہتے ہیں بچھونے سے مراد ہے کہ چوکور ہے۔ اس سے آپ نے کیسے یہ سمجھ لیا؟ اس لیے بچھونا کہا گیا کہ آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں۔ اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے نا تو زمین تباہ و برباد ہو جائے، ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے۔ ایسی زمین جہاں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہوں، اس کو رہنے کے قابل بنا دینا، پھر اس کی 4 موشنز ہونا، سورج کے گرد الگ سے، اپنے محور کے گرد الگ سے، وہ 23.5 ڈگری کا اینگل جو ہے اس کے گرد سائنوسائیڈل اس کی جو موومنٹ ہے وہ الگ سے، جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 60 میں ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں کس کس سپیڈ سے یہ موومنٹ ہو رہی ہیں۔ اس کو رہنے کے قابل بنا دینا تو بچھونا ہی ہے نا۔ پھر ایک بہت بڑی کرویچر ہے، جیسے یعنی زمین کا سرکمفرنس ہے 40,000 کلومیٹر، یعنی ایک چکر کاٹے نا آپ تو 40,000 کلومیٹر آپ طے کریں گے۔ 40,000 کلومیٹر میں 100 کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتی ہے۔ بہت بڑے سرکل کے اندر اگر آپ چھوٹا سا ٹکڑا کنسیڈر کریں گے وہ سٹریٹ لائن ہی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اکیڈمی سیدھی ہے نا، قرآن کو تو چھوڑ دیں، اگر ہم آپ سے کہیں سیدھی، آپ کہیں نہیں یہ گول ہے، تو گول تو نہیں نظر آ رہی۔ اتنے بڑے گول بال کے اوپر سینکڑوں کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری فزیکل آبزرویشن میں تو یہی ہے۔ اگر قرآن حکیم ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ زمین گول بنائی تو پھر پچھلے 1300 سال کے لوگوں نے کہنا تھا جی گول تو نظر ہی نہیں آ رہی، آٹا گوندے ہلتی کیوں ہے، آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ تو وہ آپ ایک ایشو کو ایڈریس کریں گے تو دوسرا ایشو ہے۔ تو وہ ان لوگوں کو جن کو سائنس نے ترقی نہیں کروائی ہوئی تھی نا، ان کے لیے وہ چیزیں اسٹیبلش ہوگی کہ ان کو بچھونا ہی نظر آتا تھا۔ آج سائنس نے اگر گول دریافت کیا تو ساتھ یہ بھی دریافت کر لیا ہے کہ گول چیز پہ جو بہت بڑے سرکمفرنس کی ہو اس پہ کچھ کلومیٹر بھی ایک سٹریٹ لائن ہی ہوتے ہیں، وہ بچھونا ہی نظر آتا ہے۔ تو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔
زمین و آسمان میں ان قریب ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں. اسٹرکچر آف جینز, ڈی این اے, اس پہ میں مسئلہ نمبر 60 میں بول چکا ہوں. اس نے آج انسان کو ماننے پہ مجبور کر دیا ہے یہ کسی مائنڈ کی کریشن ہے, یہ ساری کی ساری الل ٹپ نہیں ہے, یہ ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزیں اتنی کنٹرولڈ ہیں, یہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے, ہر چیز کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے, اور وہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی طرف لے کے جاتی ہیں کہ کریٹر ہے بھی ایک. اس پہ بھی میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 128. God is the only and alone creator of this universe. خدا ہی اکیلا اور یکتا کریٹر ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے وہ, کیونکہ مائنڈ پیچھے ایک نظر آتا ہے. نیوکلیس میں الیکٹران اگر اس کے نیوکلیس کے گرد یعنی چکر کاٹ رہے ہیں نا ایک ایٹم کے ایلپٹیکل آربٹس میں, یہی ایلپٹیکل آربٹس آپ کو پھر کائنات میں بھی نظر آتے ہیں. زمین بھی ایلپٹیکل آربٹ میں ہی سورج کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. کتنی ریزیمبلنس ہے, مائنڈ ایک نظر آتا ہے. ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہے, میل اور فیمیل, حتیٰ کہ آپ کو پودوں میں بھی جوڑے نظر آئیں گے, اور جان بوجھ کے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتائے وہ خدا ہی ہے جو میل اور فیمیل سے آزاد ہے, لم یلد ولم یولد. تو یعنی ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں اب اس طرف چل پڑوں گا. لہٰذا پہاڑوں کو جو سٹیبلائزر کہا گیا ہے اس حوالے سے نہیں کہا گیا کہ وہ زمین چکور ہے, یہ ڈائنامک بیلنسنگ ہے. آج آپ جیولوجسٹ سے پوچھیں نا, یہ جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے تو یہ ہاؤسنگ سکیمز بنائی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے دنیا کے موسم کیوں بدل رہے ہیں, زمین کی اورینٹیشن بدل رہی ہے. ایون ایک اٹامک بلاسٹ ہونے کی وجہ سے زمین کے اوپر کیا افیکٹ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ زلزلہ ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی ڈگری کو ایسا ڈسٹرب کرتا ہے کہ آئندہ کئی سالوں کے لیے موسم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پہاڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے زمین کی بیلنسنگ خراب ہو رہی ہے. جیسے آپ ایک ویل جو گھوم رہا ہو اس کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے ویٹس ایڈ کرواتے ہیں نا ویل بیلنسنگ کے لیے, تو یہ ڈائنامک بیلنسنگ کی ہوئی ہے پہاڑوں نے زمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں لنگر کہا ہے. یہ وہ والا نہیں جو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ زمین پہ یعنی آپ خود سے یعنی ایک خاکہ بنا کے رنگ بھریں گے تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں ہے.